ریل اسٹیٹ میں بڑے بڑے گھپلے کیوں ہوتے ہیں، اس بزنس میں عام طور پہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیوں ہوتے ہیں، اور کھرب روپیہ وہ اندر کر لیتے ہیں، یعنی وہ اربوں روپیہ لوگوں سے وصول کر لیتے ہیں اور کاغذ ان کو دے دیتے ہیں، اور کہیں کوئی جگہ ہوتی ہے دور دراز تو اس کو بڑا کر کے پیش کر کے لوگوں کا پیسہ اینٹ لیتے ہیں۔ ہم بھی پیسے بنا سکتے ہیں، آپ سوچیں پیسہ آتا ہوا کس کو برا لگتا ہے، لیکن ہمارے اپنے ایک اصول و ضوابط ہیں کام کرنے کے، ہم سوچتے ہیں کہ وہ انہی اصول و ضوابط کے تحت ہم چلتے رہیں گے تو زیادہ کامیاب رہیں گے، اور جو اللہ نے ہمارے رزق لکھا ہوا ہمیں ضرور ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد حکیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی۔ ریل اسٹیٹ میں بڑے بڑے گھپلے کیوں ہوتے ہیں، اس بزنس میں عام طور پہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیوں ہوتے ہیں، اور اس بزنس میں جو لوگ فارمز بیچتے ہیں یا اس طرح پراپرٹی بڑی پیپر پراپرٹی بیچتے ہیں، ان کو چیک کیوں نہیں کرتا کوئی، اور عام نہتے لوگ، غریب لوگ بیچارے جن کی تھوڑی بہت آمدنی یا سیونگ ہوتی ہے، وہ ان فراڈ لوگوں کے پاس کیسے پہنچ جاتی ہے، یہ رجحان کیوں ہے، اس کا سد باب کیوں نہیں کیا جاتا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں تمام شعبوں کے اوپر جو دراصل ایک چیز حاوی رہتی ہے نا، وہ ہے پاور پالیٹکس۔ پاکستان میں جس ادارے کا پاوا ہے نا، یعنی جو تگڑا ادارہ ہے، وہ باقی اداروں پہ حاوی آ جاتا ہے، اور ان تگڑوں اداروں یا پاور پالیٹکس کے اندر لوگ عام طور پہ جو آج کل جو پچھلے 20 سالوں میں جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ جیسے ہوتا ہے نا، گورنمنٹ سے کوئی کانٹریکٹ لینا یا ٹھیکے لینا یا اس میں کمیشن کھانا، وہ تو ایک روٹین کا معاملہ پولیٹیکل لوگوں کا رہتا ہی ہے، لیکن اس سے ساتھ ساتھ اس طرح کے بزنسز بھی بہت زیادہ وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ لوگوں کو فارم بیچتے ہیں اور کھرب روپیہ وہ اندر کر لیتے ہیں، یعنی وہ اربوں روپیہ لوگوں سے وصول کر لیتے ہیں اور کاغذ ان کو دے دیتے ہیں، اور کہیں کوئی جگہ ہوتی ہے دور دراز تو اس کو بڑا کر کے پیش کر کے لوگوں کا پیسہ اینٹ لیتے ہیں، یعنی پیسے لوگوں کا وصول کر لیتے ہیں۔ اور اچھا، یہ سارا کچھ یہ سارے قومی اداروں کی ناک کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے، اس میں سپریم کورٹ بھی ادارہ ہے، اس میں عدلیہ کے ادر جو سسٹم ہیں، وہ محکمہ مال ہے، نیب ہے، ایف آئی اے ہے، یہ سارے ادارے ادھر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے بیچوں بیچ لوگ فارم بیچ کے لوگوں سے لاکھوں روپیہ وصول کر لیتے ہیں، اور وہ جگہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہوتی، ان کے پاس این او سی نہیں ہوتا پوری زمین کا، ان کے پاس کوئی ادر این او سی نہیں ہوتا، 4-5 قسم کے این او سی ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے، کوئی ایک آدھ کہیں درخواست جمع کرائی ہوتی ہے، اسی کی بیس کے اوپر یہ بہت زیادہ پیسہ وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں جو پاور پالیٹکس ہے نا، یعنی جو طاقت ہے نا سیاست میں آنے کے بعد، یعنی تھانہ آپ کے آرڈر کے نیچے ہے، کہیں بھی آپ نے ایکسس کرنا ہے تو وہ بندوں کو آپ اپنے ساتھ ہم خیال بنا لیتے ہیں، ہم نوالا اور ہم پیالہ بنا لیتے ہیں، اس سے سارے مل کے لوٹتے اس غریب آدمی کو ہیں کہ جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ایک اتنی اچھی جگہ بیٹھ کے کام ہو رہا ہے، اچھا سا دفتر ہے، ڈبل روڈ کے اوپر ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ آفس ہے، یہاں پہ بکنگ ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا 4-5 لاکھ روپیہ لے کے یہ بھاگیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں، گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، ایک پورا ایک سسٹم نظر آتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ ہی فراڈ ہوگا، باقی ساتھ، تو وہ پیسے دے دیتے ہیں۔ پھر یہ ایسا لالچ کریٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اصل سے بہتر لگتا ہے، حقیقت آنکھوں کے سامنے ایک ایسا ایک ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں کہ وہ سچ سے زیادہ سچ لگتا ہے اور لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں سے چند کیسز کے علاوہ، جیسے ایڈن کا فراڈ تھا، جیسے اور بہت سارے فراڈ تھے، ان کے چند کے علاوہ باقی تمام جو ہے نہ ہی پراپر رپورٹ ہوتے ہیں، نہ ہی اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے، نہ ہی وہ میڈیا کے سامنے آ پاتا ہے، کیونکہ میڈیا بھی برائب ہو جاتا ہے، وہ بھی نہیں بتا پاتا۔ تو اس لیے کھربوں روپے کا فراڈ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور اس میں وجہ یہی ہے کہ جو طاقت رکھنے والے ادارے ہیں ان کے اندر کچھ کالی بھیڑیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں، پس پشت وہ بیٹھے ہوتے ہیں، آگے کوئی پپٹ کھڑے کر دیے ہوتے ہیں، اور آگے پھر ان کے چیلے جو ڈیلر حضرات ہیں وہ ہوتے ہیں، جن کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے وہ توڑ نہیں چڑھنا، لیکن وہ اپنے پیسہ، ہر کوئی اپنا پیسہ بنانے کے لیے اس کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے۔
اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو معاملہ ہے تو اب لوگ کیسے بچیں. دیکھیے ایک چیز ہے کہ کبھی بھی زندگی میں لالچ نہ کریں. لالچ انسان کے اندر ہے, ہر بندہ کو لالچ ہے, ہمیں بھی لالچ ہے. اگر ہم فرض کریں فائلیں بیچنا شروع کر دیں کہ جی یہ جنت سوسائٹی ہے, یہ دوزخ سوسائٹی ہے, یہ اونچی سوسائٹی ہے, یہ نیچی ہے, یہ کالی, یہ نیلی, پیلی, تو ہم بھی پیسے بنا سکتے ہیں. آپ سوچئے پیسہ آتا ہوا کس کو برا لگتا ہے, لیکن ہمارے اپنے ایک اصول و ضوابط ہیں کام کرنے کے. ہم سوچتے ہیں کہ وہ انہی اصول و ضوابط کے تحت ہم چلتے رہیں گے تو زیادہ کامیاب رہیں گے, اور جو اللہ نے ہمارے رزق لکھا ہوا ہمیں ضرور ملے گا. لالچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لالچی ہمیشہ جو ہے وہ پچھتاتا ہے, لالچی ہمیشہ جو ہے خسارے میں رہتا ہے. تو لہذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ صاف ستھرا سیدھا کام کریں. آپ بھی کسی بھی لالچ میں نہ آئیں. آپ کو لوگ آ کے جو چیلے ہیں نا ان کے آ کے بتاتے ہیں وہ جی اتنا ہو گیا جی, وہ تو یہ دیکھیں جی ادھر انٹرچینج منظور ہو گیا ہے, ادھر سے جنت کا ایک دروازہ یہیں سے نکلے گا, اور جو سیدھا لوگ جنت میں جائیں گے جی وہ یہ تو مولوی تو پاگل ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ باتیں کرو, ریاستیں کرو, اللہ سے گناہ بخشاؤ, یہ تو کیپٹل جنت بننے لگی ہے ادھر ایک. تو یہ اس طرح کے جو جب آپ باتیں سنیں تو آپ کو ضرور کان کھڑے ہونے چاہیے کہ یار یہاں فراڈ ہو رہا ہے, یہاں کوئی گڑبڑ ہے, جو کہ یہ اتنی بڑی کوئی اپرچونٹی جو ہے نا جس کی ذکر ہو رہا ہے. ہمارے یہاں بیڑ چال ہے, لوگ ادھر ہی پھنستے ہیں, لوگ وہیں سے ہی سودا لیتے ہیں جہاں پہ رش لگا ہوگا. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار ہمیں کوئی چیک تو کر لینا چاہیے. وہ نہیں کہ جہاں زیادہ جس کا سودا بک رہا ہے اس کی پروڈکٹ بہت اعلیٰ ہے, ایسا نہیں ہے. صرف وہ ایک لوگوں کے ذہن میں ایک پرسیپشن بن جاتا ہے کہ بھئی یہیں سے لینی ہے کیونکہ سارے جو لے رہے ہیں. بیڑ چال ہے نا, الگ خود اپنا تجزیہ کرنا لوگوں کے لیے مشکل لگتا ہے. تو لہذا آپ بچیں کم از کم. یہاں پاکستان میں یہ چیزیں بہت ہیں کہ یہاں چند ادارے جو ہیں لوگ ان کالی بھیڑوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ بھی حرام کماتے اور کھاتے ہیں, اور یہ بھی حرام کماتے اور کھاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کی خیر فرمائے, پاکستان کے لوگوں کو سمجھ اور بوجھ اور عقل عطا فرمائے, اور لالچ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے, اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.